وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے جتنا انعام کسی کو دینے کا تھا وہ سب تم کو دے دیا۔ وہ لوگ اگر 83 سال 4 مہینہ عبادت کرتے تو ان کو شب قدر ملتی۔ ایک آدمی کو زندگی میں ایک بار شب قدر ملتی۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا، ہر رمضان میں شب قدر۔ اگر کوئی آدمی 60 سال کا ہے، 15 سال نکال دیے تو 40 پر 7 شب قدر اس کو ملتی ہر رمضان میں، اور ان کو 80 سے زیادہ سال میں ایک شب قدر ملتی۔ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میں نے اپنا انعام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسلام کے جو قانون اللہ نے مقرر کیے اس پر عمل کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں، اللہ نے یہ کہا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اتنے جانور بتائے گئے نا، ان کا کھانا حرام ہے، لیکن کوئی آدمی سفر میں نکلا، کچھ بھی نہیں ملا کھانے پینے کے لیے، پریشان ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو جان چلے جائے گی۔ جان کو بچانا بھی فرض ہے، اسی لیے جو آدمی خودکشی کر لیتے ان کے لیے بہت سخت وعید ہے، جہنم میں بھی وہ ایسے خودکشی کرتے رہیں گے، آگ میں جلتے رہیں گے۔ خودکشی جان اللہ کی امانت ہے، اس کو بچانا۔ اب یہ آدمی ان میں سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مردہ جانور ہے، فلاں ہے، تھوڑا کھا کے جان بچا سکتا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بھوک کی حالت میں مجبور ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے، تلاش میں نہیں تھا، ارے وہ سور کا گوشت ملا تو کتنا اچھا رہے گا، کھا لیں گے، تلاش میں نہیں تھا، اور اسی طرح اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے نہیں نکلا تھا، اور جتنا کھانا اتنا ہی کھایا، مزہ ہے بول کر خوب پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے، جان بچانے کے لیے اتنا کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ایسے اس آیت کے اندر کہا گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، سورہ مائدہ کے اندر میں نے کہا 15 جگہ آیا ہے جی، اور یا اہل الکتاب 4 جگہ آیا ہے، اور یا ایھا الرسول 2 جگہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سورہ مائدہ میں کہا اے مسلمانوں، یہ سارے احکام ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کے بھی چند احکام ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج دوسری تاخرات ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہی شب قدر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں، ہماری قسمت لکھتے ہیں۔ آج کی رات میں اگر ہم نے عبادت کی اللہ کے لیے تو ہماری عبادت سے ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہی شاندار رات ہے، بڑی خوبیوں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ دوسرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا، اور یہ بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کتاب۔ تو برکت والی رات ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو بولتے ہیں توبہ، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے میں تو گناہ نہیں کیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج کو بھی جا کر آ گیا، میرا کیا بھی گناہ نہیں جی۔ اللہ کے رسول کے کتنے گناہ تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسری حدیث میں 100 مرتبہ اللہ سے میں معافی چاہتا ایک دن میں۔ اب ہم لوگ کتنی معافی چاہتے اللہ سے؟ کچھ بھی نہیں جی۔
नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लिए, बस उतना ही। बाकी क्या तो माफ़ी चाहते, क्या अल्लाह के रसूल 100 मरतबे। बाकी सोच कर कभी, या अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह कितना बड़ा मैं गुनहगार हूँ, तेरी इतनी नेमतें हैं, तेरा शुक्र भी नहीं किया मैं, खाने के बाद दुआ भी नहीं पढ़ा, सोते वक्त भी दुआ नहीं पढ़ा, तेरे नबी ने सब हमको सिखाया, लेकिन मैंने नहीं किया ना अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, तेरे इतने इनामात और मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। सोचते हैं तो कितनी गुनाह की ज़िंदगी है, मालूम होता है कि सर से पैर तक हम लोग गुनाह में डूबे हुए हैं। तो लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया वतूबू अल्लाह ने फरमाया आसा रब्बुकुम अयरहमकुम वतूबू, अल्लाह फरमाते हैं सूरह तहरीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना तूबू इलल्लाहि तौबन नसूहा, ऐ मोमिनो सच्ची तौबा करो जी अल्लाह से। सच्ची तौबा का मतलब यह कि दिल के अंदर गम होना, या अल्लाह मैं कितनी गलती किया, कितना नाशुक्रा हूँ मैं अल्लाह का। इसीलिए उलमा ने लिखा है तौबे की 3 शर्तें हैं अगर वो अल्लाह के हक़ में है। पहला तो जो गुनाह करे उसको छोड़ना, उसको छोड़ना। जैसे एक आदमी फ़र्ज़ करो झूठ बोलता है, तौबा किया अल्लाह आइंदा से झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह, नहीं इसके दिल में है नहीं, फिर और एक बार झूठ बोलेंगे और एक बार तौबा करेंगे, वैसे तौबा कबूल नहीं होती। दूसरा ये है शर्मिंदा होना, मैं इतने सब गलत काम किया, अल्लाह पकड़ेगा मुझे, क्या करेगा। और तीसरा एक आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। ये 3 बातें हों तो तौबा कबूल होता है, कबूल होती है, वरना तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल नहीं करता। और अगर किसी को सताया है, परेशान किया है, किसी का हक़ छीना है, उससे माफ़ी चाहना, ये 4 शर्तें ज़रूरी हैं। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ने तौबे का ज़िक्र किया है। हदीस के अंदर बहुत सारी बातें तौबे के ताल्लुक़ से आई हैं। एक हदीस में तो ऐसे बताया गया, जिस दिन अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया उस दिन तौबे का भी एक दरवाज़ा बनाया। तौबे का दरवाज़ा कितना चौड़ा है, हम लोग तो समझते हैं कि 4, 5, 6 फीट का होता, कभी 1 पट रहता, कभी 2 पट रहता, लेकिन अल्लाह ने जो दरवाज़ा बनाया है वो कहते हैं 70 साल चलेंगे तो वो दरवाज़ा ख़त्म होगा। कितना चौड़ा दरवाज़ा है जी। हम जो तौबा करते उसी दरवाज़े से हमारी तौबा जाती, अल्लाह कैसे जाता, कैसे ले जाती, हम तो तौबा करते, हमारी तौबा कैसे जाती अल्लाह को मालूम, लेकिन अल्लाह के रसूल जो भी बोलते हम उसको मानते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जिस वक्त अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया तौबे का दरवाज़ा भी पैदा किया, वो इतना बड़ा चौड़ा दरवाज़ा है कि 70 साल और एक रिवायत में 40 साल तक कोई आदमी चलेगा तो वो दरवाज़ा ख़त्म होगा, उतना बड़ा दरवाज़ा है जी। हम जो भी तौबा करते हैं उस दरवाज़े से जाते रहती हैं। जब क़ियामत की अलामतें ज़ाहिर हो गई, आँखों से देख लिए, वो तौबे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रात में हाथ फैलाता है, कहता है तो दिन में गुनाह किया ना, माफ़ी चाह, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। रात में हाथ फैला दिन के लिए, और दिन में हाथ फैला रात में गुनाह किया ना, माफ़ी चाह, मैं माफ़ कर देता हूँ। कैसे हाथ फैलाता है, कैसे बोलता है, लेकिन अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सकरात तक हमारी तौबा अल्लाह कबूल करता है। सकरात के बाद कोई तौबा करना चाहता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करता है। वाक़ियात बहुत हैं तौबे के लिए, क्या क्या लोगों ने कुर्बानी दी। मदीने में एक औरत थी, कबीले गामिद की एक औरत थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन बहरहाल शैतान उसको बहका दिया, किसी ने उसके साथ जिना कर लिया था, पेट में बच्चा आ गया। जाके बोली अल्लाह के रसूल ये मेरे पेट में जो बच्चा है ये हराम का बच्चा है, अल्लाह के रसूल मुझे पाक करो। अल्लाह के रसूल ने कहा बच्चे का तो क्या भी कसूर नहीं है, इसलिए बच्चे को तुझे मारेंगे तो बच्चा भी मर जाएगा ना, बच्चा जनने के बाद फैसला होगा। गई, बच्चा जन के उठा के ले आई, कपड़ों में लपेट कर अल्लाह के रसूल बच्चा तो जन्दी में, बच्चे को ले लीजिए और मुझे मार दीजिए। कहा नहीं, दूध कौन पिलाएंगे, दूध पिला, दूध पिला के लेकर आ।
گئی دودھ پلا کے، وہ 8 مہینہ 10 مہینہ 1 سال 1.5 سال کوئی بھی پلائی، اس کا تو روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے بچے کے ہاتھ میں دے کر آئی کہ دیکھو اللہ کے رسول دودھ پی لیا روٹی بھی کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس بچے کو کون جی پالتے؟ کوئی بھی ایک صحابی لے لیے، میں پالتا ہوں۔ اس عورت کو لے جا کے پتھر مارے جی۔ وہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی سزا بولتے ہیں سنگسار کرنا، رجم کرنا۔ اس کو کہیں بھی عورت ہے تو ذرا بیٹھا دیتے، تھوڑا کپڑا وغیرہ اس کا ٹھیک کر کے مارتے مارتے پتھر، بڑے بڑے پتھر لا کے مارتے، مر جاتی جی۔ اسے معلوم تھا یہی سزا ہے، لیکن گناہ پر کتنی اسے شرمندگی تھی، کتنا ڈرتی تھی جی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی۔ ایسا ایک واقعہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ اور بھی کیا جاتا ہے، کعب بن مالک ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول تبوک کی ایک لڑائی کو جانے والے تھے، جہاد کو اعلان کر دیے کہ صاحب سارے لوگ آنا، پورے لوگ آنا اس جہاد میں۔ گرمی کے دن تھے اور کھجور پک رہی تھی اور سب لوگ پریشان بھی تھے، گرمی کے دن تھے، گئے یہاں تک کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے چلتے چلتے، تو پیر میں کپڑے لپیٹے جی صحابہ گئے، جارڈن کی طرف گئے تبوک، وہاں تک بادشاہ وہاں جمع تھا، اس کو معلوم تھا کہ سب مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی تو اللہ کے رسول نے کہا ہم جا کے اس پر حملہ کریں گے۔ مدینے سے گئی جی، جانے کے بعد معلوم ہوا بھاگ گیا، وہ نہیں تھا، تو گئے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے سب سے کہا سب آنا۔ مدینے میں اتفاق سے کعب بن مالک بہت اچھے آدمی تھے، صحابی تھے، مالدار تھے، حیثیت والے تھے، اونٹ بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اللہ کے رسول اعلان کیے جا رہے ہیں ہم لوگ کل پرسوں، نکل گئے جی۔ تو کعب بن مالک بولے مجھے کیا ہے، میں جاؤں گا، اگر وہ 50 کلومیٹر بھی گئے میں جا کے، میری پاس 2 اونٹنیاں ہیں بہترین ہیں، میں جا کے ان سے مل لوں گا۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، تیسرا دن بھی چلا گیا، گئے نہیں۔ ان کو اتنی شرمندگی ہوئی، اللہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول گئے، جا کے تبوک میں پڑاؤ کر کے، کعب بن مالک نہیں ہے جا کے، ایسے پوچھے کتنے لوگ تھے، کہتے ہیں کہ صاحب کوئی گن نہیں سکتا تھا، اتنے لوگ تھے، ہے نا۔ اللہ کے رسول بولے کعب بن مالک نہیں ہے کیا؟ انہیں کے ایک آدمی نے کہا وہ کیوں آئے گا، وہ کپڑے جھاڑتے رہتا ہے، فلاں کرتا ہے، وہ تھوڑی آئے گا۔ معاذ بن جبل نے کہا نہیں جی ایسا نہیں بولنا، نیک آدمی اچھے آدمی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ دور سے ایک آدمی آنے کا دھول نظر آئی تو اللہ کے رسول نے کہا ابو خیثمہ ہیں کیا؟ ابو خیثمہ ایک صحابی تھے، وہ بھی آ کر مل گئے۔ اب اللہ کے رسول چند دن وہاں تھے، وہ بادشاہ آیا نہیں، کہا چلو جی جائیں گے واپس۔ آئے تو ان کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا انتظار کیے۔ اب ان کے دل میں کیا کیا بات آتی ہے، میں کیسا بولنا، کیا بولنا، کدھر بولنا، جھوٹ بولنا کیا، کیسے کرنا، لوگ بھی سمجھاتے ان کے عورتیں وغیرہ ایسا بولو ویسا بولو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول جب کہیں باہر سے آتے 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھ کے پھر گھر کو جاتے، پورے مدینے کی خبر لیتے۔ اللہ کے رسول آئے مدینے کو اور سب مسجد میں بیٹھے، منافق آ کے بولتے تھے بیمار تھا، پریشان تھا، گھر میں فلاں تھا، اچھا جاؤ 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 بول کر۔ یہ کعب بن مالک آئے تو اللہ کے رسول دیکھے، اچھا تم کو کیا ہوا جی، کیوں نہیں آئے، تم کو تو سہولت تھی نا۔ کہاں اللہ کے رسول مجھے سہولت تھی، میں جھوٹ بولنا چاہوں تو جھوٹ بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا نا، فوراً اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے گا۔ نہیں اللہ کے رسول کیا بھی مجبوری نہیں تھی، شیطان بہکا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو یہاں سے، ان کو دیکھ لو جی، کوئی بات نہیں کرنا ان سے۔ ویسا 3 آدمیوں کے ساتھ ہوا۔ اب یہ جب بول کر آئے نا تو ان کے گھر والے سب بولے، عورتیں دوسرے لوگ کیا جی اتنا سمجھائے تم نے، جھوٹ بول ڈالو ایک مرتبہ، اللہ سے معافی چاہو، تم بولے نہیں کیا؟ نہیں کہا نہیں جی۔ کہا کوئی اور بھی ایسے ہیں کہ اور 2 آدمی کو بھی اللہ کے رسول ایسے ہی بولے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو واپس کر دیے جی۔ 3 آدمی ایسے صحابی تھے جو نہیں جا سکے جنگ کو، حالانکہ 2 ذرا بوڑھے تھے، یہ کعب بن مالک جوان تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کا بائیکاٹ کرو جی۔ مدینے میں کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ 2 آدمی جو تھے گھر میں جا کے بیٹھ کے روتے رہتے تھے، اللہ سے معافی چاہتے تھے، یہ جوان تھے نا،
بازار میں جانا، ادھر جانا ادھر جانا، ایسا کرتے تھے۔ اتنے دن کیا کیا تکلیف ہوتی، سلام کرے تو بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ آ کے مسجد میں نماز پڑھ کے، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول کو دیکھتے، اللہ کے رسول مجھے دیکھتے کیا نہیں، ادھر دیکھتے اللہ کے رسول ادھر دیکھتے۔ ایسا گزرا زمانہ۔ ایک دن ان کے دل میں بات آئی، میرا جو چچیرا بھائی ہے اس سے جا کر ملتا ہوں۔ ابو قتادہ ان کا نام تھا، باغ میں کام کرتے تھے۔ وہ جا کے اندر باغ میں سلام کرے ابو قتادہ کو، بہت پیارا دوست تھا جی۔ 3 مرتبہ سلام کر کے بولے، ابو قتادہ تجھے معلوم ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہی بولے۔ دیکھو صحابہ اللہ کے رسول کی بات کا کتنا احترام کرتے تھے۔ بول دی قصہ ختم، کچھ بھی ہو جائے نہیں جائیں گے۔ ایسے ہوا یہاں تک کہ مایوس ہو گئے۔ وہاں سے جب نکل کر آ رہے تھے بازار میں تو ایک آدمی پوچھ رہا تھا، کعب بن مالک کہاں ہے بھی، کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا یہی ہے کعب بن مالک۔ وہ غسان کے بادشاہ کے پاس سے یہ خط لایا تھا، اس میں لکھا تھا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے جو صاحب ہیں تم کو پریشان کر کے رکھے ہیں، آ جاؤ تمہیں غسان کو، ہم تم کو وزیر بنا کے رکھتے ہیں۔ لیٹر پڑھنا آتا تھا، گئے دیکھے، جگہ چولہے میں ڈال دیا۔ یا اللہ، یہ بھی ایک امتحان ہے کیا مجھے؟ یہ مجھے بلاتا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آدمی آ کر بولے، تمہاری بیوی بھی نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ چلے گی بیوی بھی؟ طلاق دینا کیا؟ طلاق دینے بولے نہیں اللہ کے رسول، تمہارے ساتھ نہیں رہنا، وہ بھی چلے گی۔ ایسے تھے۔ 40 دن گزرے، پھر اس کا 50 دن گزرے، جب اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کر بولے کعب بن مالک کی توبہ اللہ قبول کر لیا۔ ایک آدمی صلاح پہاڑ پر چڑھ کے وہاں سے بولے کعب خوش ہو جاؤ، آواز آئی، پھر کتنے لوگ گھوڑے میں بیٹھ کے، اونٹ میں بیٹھ کے دوڑ کے آ کے مبارکبادی دیے۔ تو کعب بن مالک کے ساتھ ایسا ہوا جی۔ دیکھو توبہ، اللہ نے اتنے دن روئے اور اتنے دن اللہ سے معافی چاہے، توبہ قبول کیے۔ اس لیے توبے کی رات ہے، ہم کو بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ہمارے گناہ کی معافی چاہنی چاہیے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا کی رات بھی ہے، توبے کی رات بھی ہے، اللہ کو منانے کی رات بھی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں آپ جتنا ہو سکے جاگنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، بات چیت بند کیجئے، اللہ سے بات کرتے رہیے۔ لوگ روزانہ بات کرتے سب لوگوں سے، آج کی رات اللہ سے بات کرنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنے کی رات ہے، اپنے لیے بھی اور سب گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ سے خوب روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، معافی چاہیے۔ وہ گھر میں رہیں آپ یا مسجد میں بیٹھ کر رہیں، لوگوں سے الگ بیٹھ کر آپ دل سے اللہ سے بات کرتے رہیے اور اللہ آپ کی بات کو سنے گا۔ تراویح میں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ کی بات ہم سنتے ہیں، لیکن آج کے ایسے موقع پر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کو ہمارے اوپر رحم بھی آئے گا، ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا، ضرورتوں کو پوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے آج کی رات ہمارے لیے دعا کی رات ہے، توبے کی رات ہے، اللہ سے معافی چاہنے کی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا حق ادا کرنے کی، شب قدر کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی عبادتیں ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اور آئندہ جو کریں گے ان عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے اور ہر مسلمان کو شب قدر پانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔